بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، الله يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. معزز ومحترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، اور ہماری رشد ہدایت کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ سبھی حضرات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ معزز سامعین کرام، انفاق کی 2 قسم ہیں۔ انفاق یعنی خرچ کرنا، اس کی 2 قسم ہیں، ایک وجوبی طور پر خرچ کرنا اور ایک نفلی طور پر خرچ کرنا، جسے ہم نفلی یعنی عام صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بولوں گا، کچھ بات کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے عام صدقہ کے مطابق عام دان خیرات کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، دھن دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، پھر وہ بندوں کو اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ بندہ میری راہ میں خرچ کرے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوشی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ کسی یتیم
اور بیوہ کی کفالت کرنے کا حکم دیتا ہے، فقیر اور مسکین اور مفلوج اور نادر اور معذور اور مریض کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بخل اور کنجوسی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا دھن خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جسے ایک دانہ اگر بویا جائے اس سے 7 بالی نکلے اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہو۔ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کے روپیہ پیسہ دھن دولت زمین جائیداد جس کو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بیشی کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑی کشادگی والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوشی کرنے کے لیے کسی یتیم اور کسی بیوہ اور کسی فقیر مسکین اور مفلوج اور مریض اور غریب آدمی کو ہم اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے، 1 روپیہ دان کریں گے، 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اور اس کا نیکی اور اس کا بدلہ ہمیں 700 یا اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مالدار آدمی مجھ سے کہے کہ بھائی فلاں فقیر کو 1 روپیہ دے دو آج، میں اس کے بدلے کل تمہیں 700 روپیہ دوں گا، ہم میں سے ہر ایک چاہے گا، کیوں؟ کل اسے 700 روپیہ مل جائے گا اس کے بدلے میں، اس وجہ سے کہ کل اسے 700 روپیہ مل جائے گا، اس وجہ سے آج وہ 1 روپیہ دینے میں ہچکچائے گا نہیں، آگے پیچھے نہیں کرے گا، ہیلو بہانہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ فوراً 1 روپیہ دے دے گا کیونکہ اسے کل 700 روپیہ ملنے والا ہے۔ تو اسی چیز کا تو ہم سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ بندہ دھوکہ دے سکتا ہے لیکن میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں، میری راہ میں تم 1 روپیہ اگر خرچ کرو گے اس کے بدلے میں 700 یا اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہم تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں کہ ہمارا بیٹا دان کرے گا، ہماری بیٹی دان کرے گی، ہماری بیوی دان کرے گی، ہمارا بھائی دان کرے گا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہ آپ کا مال لینے کے لیے، دولت لینے کے لیے، زمین لینے کے لیے، جائیداد لینے کے لیے، آپ کے کاروبار لینے کے لیے وہ لڑیں گے، مریں گے، کاٹیں گے۔ آپ کے لیے دان خیرات کرنے والے نہیں ہیں، آپ کو خود کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ یہ تم جو بھی کار خیر، جو بھی نیکی، جو بھی نیک عمل، اچھا عمل اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو پاؤ گے، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کی نیکی، اس کا ثواب، اس کا بدلہ پاؤ گے، اس کا صلہ پاؤ گے۔ کس کے پاس پاؤ گے؟ تجدوہ عند اللہ، تم اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اس حال میں پاؤ گے ہوا خیر، اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے اتم ہوگا، بیسٹ ہوگا، بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے اور نیکی کے لحاظ سے بہت ہی بڑا ہوگا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب لا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها۔
कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुवहु हत्ता तकून मिथल अल-जबल। जो भी शख्स, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति क्या करेगा, अल्लाह की राह में अपना माल, या जो भी शख्स क्या करेगा, हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर अगर अल्लाह की राह में सदका करेगा तो उसका सवाब क्या है। और अल्लाह ताला पाक ही को पसंद करता है। बंदा जब एक खजूर के बराबर पाक कमाई से सदका करता है, अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ में लेता है और उसको बढ़ाते रहता है, उसकी परवरिश करते रहता है। जैसा कि हम में से कोई देहात में क्या करते हैं, एक बछड़ा लेते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, उसको बेचते हैं, करते हैं कि नहीं। उसी तरह अल्लाह ताला हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर जब बंदा सदका करता है, उस सदका को अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ में लेता है और उसकी परवरिश करता है, उसको बढ़ाता है, बढ़ाते 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 हत्ता तकून मिथल अल-जबल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उसको बढ़ाते बढ़ाते बहुत पहाड़ के बराबर कर देता है। एक खजूर के बराबर का सदका, दान, खैरात बढ़ाते बढ़ाते परवरिश करते करते बहुत पहाड़ के बराबर कर देता है। हमारा आपको हकीर नहीं समझना चाहिए कि हम फला फकीर को 1 रुपया दे देता हूँ, 2 रुपया दे देता हूँ, 5 रुपया दे देता हूँ, तो इसको हकीर नहीं समझना चाहिए। अगर आपकी नीयत सही है और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ये हलाल कमाई से आपने ये दान किया है, ये खैरात किया है, तो इस सदका को अल्लाह ताला खुद पहाड़ के बराबर कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसलिए हमारा आपको चाहिए कि हम रात दिन क्या करें, अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। दिन में भी करें, रात में भी करें, ज़ाहिरी तौर पर भी करें, पोशीदा तौर पर भी करें, चुपके चुपके भी करें और अलल ऐलान भी करें, खुल्लम खुल्लम भी करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने माल को रात में खर्च करते हैं, दिन में भी खर्च करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी खर्च करते हैं, पोशीदा तौर पर भी खर्च करते हैं, तो उनके लिए क्या अज्र है। फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो उनके लिए खुशखबरी है। रात दिन खर्च करने वालों के लिए, ज़ाहिरी तौर पर खर्च करने वालों के लिए, पोशीदा तौर पर खर्च करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बशारत दी है, अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दिया? फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। उनको खर्च करने का बदला, सर्फ करने का बदला, इन्फाक करने का बदला अल्लाह के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कल क़यामत के दिन, क़यामत के रोज़ ना खौफ होगा, ना डर होगा, ना अंदेशा होगा, ना रंज होगा, ना गम होगा, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, ना कोई मुश्किल, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं होगा। अगर हम राह खुदा में, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो हमारे लिए कल क़यामत के दिन कोई टेंशन भी नहीं, कोई भी टेंशन नहीं होगा। इसलिए और आपको चाहिए कि हम अपना उम्दा माल अल्लाह की राह में खर्च करें। बहुत सारे लोगों को ये देखा जाता है, चाहे शहर के हो या देहात के हो या किसी भी समाज में रहने वाले, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि जब फकीर उसके पास मांगने के लिए आता है तो अपने जेब में हाथ घुसाते हैं और देखते हैं कि सबसे छोटा नोट तलाश करते हैं। अगर छोटा नोट है तो हम उसको देते हैं, अगर छोटा नोट नहीं है तो कह देते हैं भाई माफ़ करो, मेरे पास खुल्ला नहीं है, मेरे पास चेंज नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना उम्दा माल खर्च करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम हरगिज़ तुम भलाई को नहीं पा सकते, नेकी को पा नहीं सकते, तरक्की को पा नहीं सकते, कामयाबी को पा नहीं सकते और बिर को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपने पसंदीदा और महबूब और प्यारा माल अल्लाह की राह में खर्च ना करो। और सुनो, जो भी तुम खर्च करोगे, चाहे कम खर्च करो या ज़्यादा खर्च करो, अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अंसार में मालदार थे, फौरन अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और फरमाया, अल्लाह के रसूल, यह आयत करीमा नाज़िल हुई है, इसलिए मैं मस्जिद के सामने जो बाग है, बैरहा बाग है, इस बाग
اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کو خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخِنْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَخِنْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، اے ابو طلحہ یہ کیا ہی عمدہ مال ہے، یہ کیا ہی اچھا مال ہے، میرا خیال ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچیرے بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث میں ذرا غور کریں، یہ نہیں کہا کہ جاؤ فلاں بستی کے فقراء اور مسکین کو تقسیم کر دو۔ اللہ کے رسول کی اس ٹکڑا پر غور کریں، فکر کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو طلحہ جاؤ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ بہت سارے مالداروں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مالدار بن جاتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے چچیرے بھائی کا خیال نہیں رکھتے، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا جواب سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو طلحہ تم اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، بلکہ فقیر اور مسکین اور بیوہ اور یتیم اور مفلوج اور نادار اور کمزور اور معذور آدمی پر ہم خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے واسطے کسی یتیم اور بیوہ اور فقیر اور مسکین پر خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے اور تنبیہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بھی ختم کر کے اور تمہاری مال اور دولت اور زمین اور جائیداد سب کچھ کو ختم کر کے ہم تمہیں برباد کر دیں گے، تمہیں تہس نہس کر دیں گے، نشٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تنفقون، یہ تمہیں بلایا جاتا ہے، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تمہارے پکارا جاتا ہے کہ اے میرے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن بہت سارے کچھ لوگ بندے ایسے ہوتے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، اور جو بخیلی کرے گا وہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا بلکہ بذات خود اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ امیر ہے، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہارے روپے اور پیسہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اور آپ کو پیسہ کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو مال کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو زمین اور جائیداد کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس لیے فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرنے سے انکار کرو گے، روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے تو ہم تمہیں ختم کر کے دوسری قوموں کو لائیں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں صرف کرے گا، اللہ کے واسطے کسی یتیم کی کفالت کرے گا، اللہ کے واسطے کسی بیوہ کی کفالت کرے گا، اللہ کے واسطے کسی مریض کے لیے دوا کی ویوستھا کر دے گا، اللہ کے واسطے کسی غریب اور فقیر اور مسکین کی مدد کرے گا، جو تمہاری طرح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صرف کریں، کیونکہ ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کہتے ہیں اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو اور دے، خرچ کرنے والوں کو اور عطا کر، اور زیادہ دے، اور دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتے ہیں اے اللہ بخیلی کرنے والے کو، کنجوسی کرنے والے کو، اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والوں کو، اپنے مال کو پیک کر کے رکھنے والوں کو، اپنے مال کو گن گن کر رکھنے والوں کو، اور فقیروں کو واپس کرنے والوں کو۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا سارا پاور، اپنی ساری طاقت فقیروں کو ڈانٹنے میں کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں اے اللہ کنجوسی کرنے والے کو، اے اللہ تیرے راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اس لیے ہم آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں صرف کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں اللہ کی دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا مندی کے لیے
صرف کرنے خرچ کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میں نے پہلا خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بتایا، اور بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، جس طرح میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عمل قابل قبول، قابل رشک، دو طرح کا عمل کیا ہے؟ قابل رشک ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو عمل کیا ہے؟ قابل رشک ہے۔ ایک کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، ان دونوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا، قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کا مفسر بنایا، قرآن کا مدبر بنایا، قرآن کا پڑھنے والا بنایا، قرآن کا عامل بنایا، قرآن کا حامل بنایا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، وہ رات دن کیا کرتا ہے؟ قرآن حدیث کو لے کر مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل رشک عمل ہے۔ دوسرا، رجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ دوسرا وہ قابل عمل رشک عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دھن دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے روپیہ دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دولت دیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ روپیہ دولت لے کر تکبر نہیں کرتے، فقر نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، بلکہ رات دن اللہ کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ تو ایسا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل رشک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو قابل رشک عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے، صرف کرنے، اللہ کے واسطے یتیم اور بیوہ اور مریض اور مفلس اور لاچار اور مجبور اور بے بس اور کمزور آدمی کی مدد کرنے کی توفیق دیں۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، صلى الله عليه وسلم اجمعين، واخر الحمد لله رب العالمين۔